بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شیئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله مولانا العظيم۔ پچھلی آیات میں قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، صحیح مسلمان ہیں، ان کو نماز کو قائم کرنے، زکوٰۃ کو ادا کرنے، اللہ کو یاد کرنے اور اپنے فرائض کو ادا کرنے میں دنیا کی کوئی مصروفیت ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ وہ ہر وقت اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے حکم کی تعمیل میں لگے رہتے۔ دوسری بات یہ آئی تھی کہ وہ اللہ کے نیک بندے سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے عملوں کو اہمیت نہیں دیتے، پھر بھی ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہتے۔ اور تیسری بات یہ آئی تھی کہ وہ جو عمل کرتے ہیں اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے عمل تو ٹوٹے پھوٹے، لیکن آپ ہمیں اپنی طرف سے اجر بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیے، چونکہ آپ بہت تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ نوازنے والے ہیں۔ یہ باتیں پچھلی آیت میں آئی تھی۔ اب اس کے مد مقابل قرآن کریم نے کافر کے نیک عمل کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا حیثیت ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ تاکہ ایمان والوں کو پتہ چل جائے کہ تمہارا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا قدر اور کتنا قیمتی ہے۔ دو مثالوں سے کافر کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ پہلی مثال یہ دی کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اپنے اللہ کا انکار کیا، ان کے عملوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح ریتلے صحرا میں دن کو ایک شخص سفر کر رہا ہو اور اس کو پیاس کی شدت ستا رہی ہو، دور سے اس کو پانی نظر آئے، وہ شدت پیاس کی وجہ سے خوش ہو جائے کہ او مجھے دور پانی نظر آ رہا ہے، پانی کا تالاب مجھے نظر آ رہا ہے۔ وہ بھاگا بھاگا پیدل چل کے جب اس پانی کو، جس کو یہ دیکھ کر پانی سمجھ رہا تھا، اس کے کنارے پہنچا تو دیکھا وہ تو پانی نہیں، وہ تو ریت ہے۔
وہ تو بھائی پانی نہیں ہے، وہ تو کیا ہے؟ ریت ہے۔ چونکہ ریتلے صحرا میں دور سے ریت یوں نظر آتا ہے جیسے بڑا صاف و شفاف پانی۔ آپ بلوچستان کے صحراؤں میں اگر کسی کو اندازہ ہوا ہو، مدینہ منورہ سے جب بدر جاتے ہیں، راستے کے جو صحرا ہیں وہ بھی بہت چمکیلے ریت کے، بندے کو جگہ جگہ شک پڑتا ہے کہ شاید یہ پانی کا ذخیرہ ہے، لیکن جب قریب جاتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان۔ اب یہ بندہ پہلے سے، یہ کافر پہلے سے پیاسا تھا، پیاس کی شدت اس کو ستا رہی تھی، دور اس کو پانی نظر آیا، اس کو پانے کے لیے بھاگا، اس میں جو تھوڑی بہتی جسم کی نمی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، لیکن جب وہاں پہنچا بھائی پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ بالکل یہی مثال کافر کے عمل کی ہے۔ اس نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے، دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ مرنے کے بعد میرے کام آئے گا، یہ نیک عمل مجھے فائدہ پہنچائے گا، لیکن قیامت والے دن قبروں سے اٹھ کر بھاگتے بھاگتے ہانپتے ہانپتے اور میدان محشر میں جائیں گے، اور میدان محشر میں جب ایمان والوں کے ایمان اور نیک عمل کی قیمت اللہ کے یہاں لگے گی، یہ سمجھے گا کہ میرے عمل کی بھی بڑی قیمت لگے گی، لیکن وہاں اس کے عمل کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری مثال قرآن کریم نے دوسری مثال دی، فرمایا وہ شخص جو سمندر میں سفر کر رہا ہو اور سمندر کی تہوں کی زد میں آ جائے، ایک موج کے اوپر دوسری موج آ جائے، اوپر سے بادل بھی ہوں، کالے سیاہ بادلوں کی وجہ سے کچھ نظر نہ آ رہا ہو، اور ادھر سے اس کو ایک موج کے اوپر دوسری، دوسری کے اوپر تیسری، ایسا اندھیرا اس کو لپٹ جائے کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی نہ نظر آئے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس شخص کی حیثیت وہاں کیا ہوگی۔ جن حضرات نے کبھی تھوڑا سا سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ان کو اندازہ ہوگا کہ سمندر کا رعب اور دبدبا کتنا ہے، اس کی ہیبت کتنی ہے، سمندر کا خوف اور جلال کتنا ہے، اوپر سے سخت بادل ہو، اندھیرا ہو، اور سمندر میں طغیانی ہو، اور بندہ جب سمندر کا سفر کرتا ہے تو بندہ اس وقت سوائے اللہ کے رحم و کرم پر بندے کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ فرمایا جب اس شخص کو وہاں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، بالکل یہی معاملہ اس کے نیک عمل کا ہے کہ کافر کا جو نیک عمل ہوگا کل قیامت کے اندھیروں میں، اللہ کے خوف اور رعب کی موجوں میں، کافر کا نیک عمل اس کو وہاں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ دو مثالیں دی۔ اب مجھے اور آپ کو یہاں دو باتیں ذرا اور سمجھنی۔ پہلی بات یہ ہے کہ دل میں یہ کھٹکا پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بے انصاف نہیں ہے، کافر نے نیک اعمال کیے اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کافر بہت نیک عمل کرتے ہیں، بلکہ بعض عمل تو ایسے ہیں جو آج یورپ میں ہم سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ ان کے یہاں بھائی رفاہی ادارے بہت زیادہ ہے، علاج معالجہ ان کے یہاں مفت ہے، تعلیم ان کے یہاں مفت ہے، وہ رفاہی کام بہت کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک عملوں کو بالکل ہی ضائع کر دیں گے؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم نہیں کرتے، بھائی اللہ تعالیٰ منصف ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے۔
قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے بات بالکل واضح کر دی ہے کہ کافر جو نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کافر کو نیک عمل کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیں گے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ بھائی کافر کے نیک عمل کا بدلہ اس کو کہاں ملے گا؟ اسی دنیا میں۔ قرآن کریم نے 3-4 جگہ اس بات کو بیان کر دیا۔ بات ہو رہی ہے آخرت کی۔ اللہ تعالیٰ کافر کو آخرت میں کچھ نہیں دیں گے، انہیں کہا جائے گا تم جو کچھ کر کے آئے ہو تمہارے عمل کا بدلہ تمہیں کہاں مل گیا ہے؟ دنیا میں مل گیا۔ باقی ایمان والوں کے نیک عمل کا بہت تھوڑا سا معمولی سا بدلہ ہے جو اللہ دنیا میں دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نیک عملوں کا اصل بدلہ بھائی کہاں ہے؟ آخرت میں۔ ہمیں بھی تھوڑا سا دھوکہ لگا ہوا ہے، ہم بھی یہ غلطی پر ہم سمجھتے ہیں ہمارے سارے نیک عملوں کا جو بدلہ ہے وہ بھائی دنیا میں مل جائے۔ ایک مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، لیکن ایک مسلمان اپنی ناسمجھی کی وجہ سے یہ خیال کر لیتا ہے کہ جو میری زکوٰۃ ہے اس کی ساری برکتیں مجھے دنیا میں مل جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے نیک عمل کا بدلہ بھائی کہاں رکھا ہے؟ آخرت میں رکھا ہے۔ مسلمان کے نیک عمل کا تھوڑا سا بدلہ دنیا میں اور باقی بدلہ بھائی کہاں؟ آخرت میں۔ کافر جو ہیں ان کے نیک عمل کا بدلہ صرف دنیا میں، آخرت میں کافر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخری بات مجھے اور آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو ایمان کی دولت دی ہے، یہ ایمان ایسی طاقت ہے کہ جس کے نتیجے میں نیک عملوں کا بدلہ بھائی کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ بنیادی طور پر جس کے پاس ایمان ہے آخرت کی ساری نعمتیں اس کے لیے ہیں۔ اسی لیے بھائی کل قیامت والے دن سب سے پہلے ایمان تلے گا۔ بھائی ذرا متوجہ ہونا میری طرف، سب سے پہلے کیا تلے گا؟ ایمان۔ جب پہلے میزان نصب ہوگی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ترازو قائم کریں گے تو عمل نہیں پہلے تلیں گے بھائی، پہلے کیا تلے گا؟ ایمان۔ اور جب ایمان تلے گا اس میں جس مسلمان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا وہ بھی پہلے مرحلے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پہلے مرحلے میں بھائی وہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ایمان تلے گا۔ اور یہاں مجھے اور آپ کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ نیک عمل میں جو قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں پیدا ہوتی ہے وہ ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس کا ایمان جتنا طاقتور اس کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا ہی مقبول۔ بھائی میں ایک مثال سے عرض کروں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد سنا، صحیح حدیث ہے کہ میرے صحابہ مٹھی بھر جو صدقہ کریں اور تم جو ہو احد پہاڑ کے برابر، بھائی کیا احد پہاڑ کے برابر ریت یا مٹی؟ سونا۔ بھائی توجہ کرنا، احد پہاڑ کے برابر کیا؟ سونا صدقہ کرو۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث پر ایک دوسری حدیث سے اضافہ کیا ہے کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو اور ہر روز کرو۔ پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ نے جو ایک مٹھی جو صدقہ کیے تم اس کو پہنچ نہیں سکتے۔ فرق کیا ہے؟
فرق ایمان کی سطح کا ہے۔ بھائی فرق کس کا ہے؟ ہاں بھائیو، اللہ مجھے الفاظ دے، میں آپ سے اس حقیقت کو بیان کروں۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط، جس کے ایمان میں جتنی اڑان زیادہ ہے، اس کے نیک عمل میں اتنی ہی برکت پیدا ہو۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے ایمان کو پختہ اور مضبوط کرنے کی بہت کوشش کرتے۔ آپ حضرات مسلسل جمعہ پڑھتے ہیں، شاید جمعے کی کوئی دعا ایسی ہو جس میں اللہ سے یہ دعا نہ کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارے ایمان کو کیا کر دے۔ کیوں بھائی؟ جمعے کی نماز میں یہ جملہ آپ سنتے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کو کیا کر دے۔ کیوں؟ کامل ایمان سے نیک عمل کی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے، آؤ ذرا اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ کیا کریں؟ ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول پر مکمل اعتماد اور بھروسے کا۔ بھائی ایمان نام ہے کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول پر مکمل اور کامل بھروسے کا، ہر معاملے میں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ ابھی میں نے جمعے میں عرض کیا تھا، ہر معاملے میں اللہ پہ کیا کرنا؟ بھروسہ کرنا۔ صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تو یہی سکھایا، ہر معاملے میں کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یہی ایمان ہے۔ جب بھی کوئی مشکل سامنے آئے، ڈاکٹروں نے کہا یار آپ کو فلاں مرض ہے یا فلاں مرض کا خطرہ ہے، بالکل بندہ علاج پرہیز سب کچھ کرے، لیکن اس کے دل کی آواز یہ ہو کہ شافی کون ہے؟ اللہ ہے۔ شفا دینے والے بھائی کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہاں ہم دیکھتے کہ ایک خطرناک مرض ہے، اس خطرناک مرض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 30 سال زندگی دے دی، اور ایک خوبصورت تندرست نوجوان اچانک ٹریفک حادثے میں فوت ہو گیا۔ مہلک مرض والا بھائی کتنے سال جی گیا؟ 30 سال، اور بالکل تندرست اچانک کہاں چلا گیا؟ قبر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا کہ موت و حیات کس کے پاس ہے۔ ہاں، میرے جو حفظ کے استاد تھے نا، ان کی بعض خوبیاں ایسی عجیب تھی۔ ان کو کینسر کی تکلیف ہو گئی تھی زندگی کے آخر میں، اور کینسر بھی ان کو وہ ہوا جو دنیا کے خطرناک ترین قسم ہے، جس کا کوئی علاج ممکن ہی نہیں۔ ہم حیران ہیں، اکیلے ٹیسٹ کروایا، تشخیص ہوئی، جب تک بستر پر پڑ کے دوسروں کے ہاتھوں میں نہیں آئے، اس وقت تک کسی کو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی شک نہیں پڑنے دیا مجھے فلاں مرض ہے، اور کوئی پریشانی نہیں۔ سارا دن قرآن پڑھاتے تھے، کوئی پریشانی نہیں۔ ان کی جو اہلیہ تھی وہ ظاہر میری چچی تھی، میں نے ان سے پوچھا، کہنے لگے کچھ ہمیں پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے۔ کہنے لگے بس جب بستر پر پڑ گئے نا، زبان بھی بند ہونا شروع ہو گئی، تو چابیاں نکال کے مجھے دی، ٹیسٹ کروانے نہیں دیتے تھے تاکہ پتہ نہ چل جائے، پتہ تھا طے شدہ میری منزل قریب ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہو گیا آپ کو، آپ چابی؟ کہنے لگا بس زبان سے اتنا نکلا کہ تجھے کیا پتہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں، ویسے مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ اگلے جملے میں مجھے ٹال دیا، اگلے جملے میں ٹال دیا۔ وہ تو جب بالکل معذور ہو گئے، سارے بھاگے، ٹیسٹ کروائے تو پھر پتہ چلا، اور وفات کے بعد الماری کھولی تو پتہ چلا 4 سال کے ٹیسٹ سارے پڑے، یعنی 4 سال سے پتہ تھا
اور خفیہ خود ٹیسٹ کروا رہے تھے، لیکن اپنی اولاد کو بھی نہیں بتایا، بالکل پریشان۔ میں نے مرض کے آخری دنوں میں بھی ان کو دیکھا، میں جب ان کے ایمان کو دیکھتا ہوں نا، کوئی پریشانی نہیں، اسی طرح قرآن کی تلاوت، درس، معاملات چل رہے۔ کیوں بھائی؟ ایمان کیا ہے؟ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے ایک بندہ مومن، اس کا ایمان جتنا کامل ہوگا، اس کے نیک عمل میں بھائی اللہ تعالیٰ اتنی ہی قوت پیدا کر دیں گے۔ جو نیک عمل جتنے کمزور ایمان سے کیا جائے گا، اس نیک عمل میں بھائی کیا ہوگا؟ اتنی ہی کمزوری آ جائے گی۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اعمالہم، ان کے عملوں کی مثال، سراب بقیعہ، صحرا میں ریت کے ٹیلے کی طرح ہے، یحسبہ الظمآن ماء، جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ پیاسا اس ریت تک پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ نہیں پاتا۔ بھائی اگلا الفاظ دیکھنا، ووجد اللہ عندہ، وہاں وہ کس کو پائے گا؟ اللہ کو پائے گا۔ فوفاہ حسابہ، اللہ تعالیٰ پھر اس سے پورا وہی موت آ جائے گی، اسے کہا جائے گا جناب بھاگو، کہاں بھاگتے ہو؟ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والے۔ اگر یہ جملہ آج ہمیں سمجھ آ جائے، یا ہر ظالم کو سمجھ آ جائے، وہ ظلم نہ کرے، چونکہ اللہ بڑی جلدی حساب لینے والے۔ او کظلمات فی بحر، دوسری مثال ان اندھیروں کی ہے، ظلمات، فی بحر، جو سمندر میں ہے، لجی یغشاہ موج من فوقہ موج، جس کو ڈھانپ لیتی ہے ایک موج کے اوپر دوسری، دوسرے کے اوپر تیسری، من فوقہ سحاب، اور اوپر سے بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں۔ اذا اخرج یدہ، اتنا اندھیرا ہو گیا کہ جب وہ نکالتا ہے اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا، نہیں قریب کہ وہ اپنا ہاتھ بھی دیکھ لے۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نور پیدا نہ کرے، فما لہ من نور، اس کے لیے کوئی روشنی ہو بھی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو بصیرت دے دے، اللہ تعالیٰ جس کو سمجھ دے دے۔ بھائی یہ رکوع کہاں سے شروع ہوا تھا؟ بھائی متوجہ ہونا ذرا، اللہ نور السماوات، زمین و آسمان کا نور کون ہے؟ اور ختم کہاں ہوا؟ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ، اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کا نور کہاں ہوتا ہے؟ مومن کے دل میں۔ قرآن نے کس کمال کے ساتھ اس رکوع کو شروع کیا، اور کس خوبصورتی کے ساتھ اس رکوع کو، مضمون کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ۔